السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ معزز حاضرین، ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی اللہ عز و جل کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو اس کائنات اور کائنات کل کا مربی و پالنہار ہے۔ بعدہ لا کہاں کروڑہ درود و سلام ہو اللہ کے تمام نبی و رسول پر، خصوصیت کے ساتھ اللہ کے آخری نبی مدنی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات، تاریخ بیت المقدس کی 5ویں نشست لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہی ہم تمام مسلمانوں کو تاریخ قبل اول کو سننے کی، پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس سے ملنے والے اسباق و درست کو اپنے زندگی کی تمام گوشوں اور ناحیوں میں فالو کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ بالخصوص بار الہا ہم تمام مسلمانوں کو ہمارے اسلاف کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، جنہوں نے تطہیر بیت المقدس کی پوری کوشش کی۔ حضرات، ہماری اور آپ کی گفتگو کا اختتام سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا جلالی دور، جس دور میں مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کیا، اور غالباً یہ وہ اسلامی دور ہے جس میں اسلامی حکومت غالباً 22 لاکھ سے زائد مربع میل پر پھیلی ہوئی تھی۔ 22 لاکھ مربع میل سے زائد اس زمین پر اسلامی حکومت کا بول بالا تھا، رعب اور دبدبہ تھا۔ اسی دور حکومت میں پہلی مرتبہ مسلمانوں نے اللہ رب العالمین کی فضل سے، اس کی مدد اور اس کی توفیق سے بیت المقدس کو فتح کیا۔ شرک و بدعات سے اور کفر کی غلاظتوں سے مسجد اقصی کو پاک و صاف کیا۔ دنیا نے اس پہلی مرتبہ بیت المقدس کی آزادی کے منظر کو دیکھا، بڑے شان و شوکت کے ساتھ
فاتح بیت المقدس سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عزت و احترام کے ساتھ بیت المقدس کے اندر داخل ہوئے، اور وہ لوگ جنہوں نے ظالمانہ اس مقدس اور پاکیزہ گھر پر قبضہ کیا تھا، جو زبردستی اپنے طاقت کے بلبوتے اس پر قابض تھے، ذلیل و خوار ہو کر کے نہایت ہی ذلت کے ساتھ اپنے سر کو جھکائے ہوئے بیت المقدس کو خالی کر دیا۔ رب العالمین نے مسلمانوں کو جو یہ افتخار عطا کیا، مسلمانوں کو جو عروج عطا کیا، مسلمانوں کو جو ترقی عطا کی، مسلمان جو کامیابی اور کامرانی کے منزل تک پہنچے، یہ ان کا خلوص تھا، یہ ان کی سچائی تھی، یہ ان کی پاک دامنی تھی، یہ ان کے ایمان کی مضبوطی تھی، یہ ان کے عقیدے کی سچائی تھی کہ رب العالمین کی مدد، رب العالمین کی جو ہے نصرت، رب العالمین کی تائید اور اس کی رہنمائی مسلمانوں کے ساتھ رہی، جس کے بدولت مسلمان کامیاب رہے۔ آج بھی اگر ہمارے اندر ایمان اور عقیدے کی وہ سچائی پیدا ہو جائے جو ہمارے اسلاف میں تھی، جس عقیدے کی بنیاد پر انہوں نے دنیا میں کامیابی حاصل کی، جس عقیدے کی بنیاد پر رب العالمین نے انہیں جو ہے کائنات کا فاتح بنایا، آج بھی ہمارے اندر وہ سچائی، وہ عقیدے کی کیا نام ہے پاکیزگی ہمارے اندر پیدا ہو جائے، تو رب العالمین کا تو وعدہ ہی ہے کہ مسلمانوں زمین کے تم ہی سلطان ہو، تم کو ہم سلطان بنائیں گے، لیکن شرط ہے کہ تم اچھے اور سچے بن جاؤ، مختلف فرقوں میں، مختلف گروپوں اور گروہوں میں نہ بٹو، آپسی اختلافات میں نہ پڑو، خانہ جنگی کے شکار نہ ہو، ان تمام اختلافات کو الگ رکھ کر کے اللہ اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے گئے پلیٹ فارم پر، بتلائے گئے اسٹیج پر اکجا ہو جاؤ، جمع ہو جاؤ۔ رب العالمین نے وعدہ کیا کہ تمہیں زمین کا سلطان بنا دیں گے۔ بہرحال مسلمانوں کی سچائی تھی کہ رب العالمین نے انہیں فتح کیا، اور غالباً یہ سن 14 ہجری کا واقعہ ہے کہ مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کیا۔ فتح کرنے کے بعد تقریباً 400 سال سے زیادہ مقدس سرزمین مسلمانوں کے قبضے ہی میں رہا۔ اس سے پہلے وہاں کے مناروں سے تکبیرات کے کلمات بلند نہیں ہوئے تھے، پہلے کی شریعتیں تھیں، پہلے کا دین تھا، وہ کس طریقے پر اور کس نہج پر ان کا دین تھا وہ ہم نہیں جانتے، لیکن یہ پہلی فتح تھی جب بیت المقدس کے مناروں سے توحید کے کلمات بلند ہو رہے تھے، اور 400 سال سے زائد عرصے تک بلند ہوتے رہے۔ بنو امیہ کا دور آیا، 14 ہجری سے لے کر کے 492 ہجری تک کنٹینیو پے در پہ مسلمانوں کے ہاتھ میں مقدس گھر رہا، مسلمانوں کے کنٹرول میں رہا، مسلمانوں کی نگرانی میں رہا۔ بنو امیہ کا دور آیا، اس میں بھی مسلمانوں ہی کی حکومت تھی۔ بنو عباسیہ کا دور آیا، بنو عباسیہ کے دور میں بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا۔ پھر بنو عباسیہ جو ہے 2 گروپوں میں بٹ گئے، جب تک مسلمان متحد تھے، متفق تھے، ایک پلیٹ فارم پر تھے، رب العالمین نے انہیں فاتح بیت المقدس کا لقب دیا۔ لیکن جب بنو عباسیہ کا دور آیا وہ ٹوٹے، بنو عباسیہ ہی میں سے ایک باطل فرقہ نکلا جس کو فاطمیین کہا جاتا ہے۔ فاطمی یہ شیعہ، یہ رافضی جو ہے بنو عباسیہ ہی کی شاخ سے ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو فاطمیین کہا، بنو عباسیہ سے نکلے، اپنے آپ کو فاطمیین کے لقب سے جو ہے منسلک کیا، مخاطب کیا۔
انہوں نے بنو عباسیہ سے اختلاف کر لیا، اور اختلاف بھی معمولی نہیں، گھمسان کی جنگ ہوئی بنو عباسیہ میں اور فاطمیین میں۔ فاطمیین کا آخری جو شہنشاہ تھا، آخری جو خلیفہ تھا افتخار الدولہ، کچھ لوگ اس کے ساتھ مل کر کے بنو عباسیہ سے جنگ کیے۔ ان کی آپسی خانہ جنگی کی بنیاد پر، آپسی اختلاف و انتشار کی بنیاد پر، آپسی لڑائی کی بنیاد پر کافی کمزور ہو گئے، اور ان کی کمزوری کا صلیبیوں نے، یہود اور نصارہ نے بھرپور فائدہ اٹھایا، چونکہ ان کی یہود اور نصارہ کی، کرچنوں کی ان کی یہ پالیسی ہے، فرنگی پالیسی، لڑاؤ اور راج کرو، لڑاؤ اور حکومت کرو۔ ہندوستان میں بھی جب انگریزوں نے حکومت کی ہے تو سب سے پہلے انہوں نے ہندوستانی لوگوں کو آپس میں لڑایا ہے، عوام کو بادشاہ کے خلاف، پرجا کو بادشاہ کے خلاف، راجا کے خلاف کر دیا۔ ایک شہر کے بادشاہ کو دوسرے شہر کے بادشاہ کے خلاف کر دیا، ایک اسٹیٹ کے راجا کو دوسرے اسٹیٹ کے راجا کے خلاف کر دیا۔ پہلے ہندوستانی تمام راجاؤں کو لڑا دیا، تمام بادشاہوں کو آپس میں خوب لڑایا، اور لڑانے کے بعد جب ان کی آپسی خانہ جنگی شروع ہوئی، کمزور ہوئے، تب جا کر کے انگریزوں نے سب سے پہلے سن 1752 میں غالباً کلکتہ پر ان ظالموں نے حملہ کیا۔ پہلے تو اپنی کمپنیاں بنائے تھے، اپنے پروڈکٹس کی سپلائیاں کر رہے تھے کہ اپنی کمپنی میں جو سامان بناتے تھے ہندوستان میں، یہ کیا نام ہے، سورت میں شروعات کیے تھے، اور سورت میں ان کی کمپنی تھی، اور وہاں سے جو اپنے پروڈکٹس پورے ہندوستان آل مہاراشٹرا سپلائی کرتے تھے، پہلے گجرات میں، گجرات سے اور جو ہے ان کا اثر و رسوخ پورے مہاراشٹرا میں بڑھ گیا، اور پھر مہاراشٹرا سے دھیرے دھیرے کلکتہ پہنچے، کلکتہ سے پھر دلی، اس طرح سے مختلف اسٹیٹ میں انہوں نے قبضہ جمایا۔ قبضہ جمانے کے بعد آپس میں لڑایا، لڑا کر کے جب سب کو کمزور کر دیا، یہ ہندوستانی راجا اور بادشاہ جب کمزور ہو گئے تو انہوں نے اپنے تخمینے کے مطابق کلکتہ پر حملہ کر دیا۔ تو ان ظالموں کی یہ فرنگی پالیسی ہے، یہ گندی سیاست ہے کہ لڑاؤ اور حکومت کرو۔ یہی چال، یہی سازش افراد بنو عباسیہ کے ساتھ انہوں نے کیا۔ انہی میں سے کچھ لوگوں کو پھوڑا جنہوں نے اپنے آپ کو فاطمیین کہا، جسے ہم اور آپ شیعہ کے نام سے جانتے ہیں، رافضی کے نام سے جانتے ہیں۔ انہی میں سے ایک ملعون نے ابھی جو ہے کیا نام ہے، وسیم رضوی کو آپ جانتے ہیں، کتنی شہرت حاصل کر دیا۔ پہلے تو قرآن کے خلاف اس ظالم نے آواز اٹھائی کہ قرآن کی 36 آیات کو جو ہے بے دخل کر دیا جائے، قرآن سے نکالا جائے، لیکن مسلمان اس پر راضی نہ ہوئے۔ اپنے مرضی سے ظالم نے قرآن کی 36 آیات کو نکال کر کے الگ کیا نام ہے بینڈنگ کروائی قرآن کی، جن میں وہ 36 آیات نہیں تھے۔ مسلمانوں نے اس کو قبول نہیں کیا، ایکسپٹ نہیں کیا۔ نتیجتاً قرآن کے خلاف بغاوت کی وجہ سے، قرآن کے خلاف آواز اٹھانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کا غضب نازل ہوا، اور وہ ظالم، وہ ملعون جو ہے اپنی جماعت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا، بیوی بچوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا، اپنے ایمان اور عقیدے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا۔ آج نتیجہ وہ کفر کے راستے پر پہنچ چکا ہے، کافر بن چکا ہے۔ انہیں شیعوں میں سے ہے، انہی فاطمیین کا فرزند ہے وہ۔ تو انہی فاطمیوں نے، انہی شیعوں نے، ملعونوں نے بنو عباسیہ سے جنگ کیا۔ ہر آئے دن جگہ جگہ پر مار، جگہ جگہ پر لڑائیاں، جگہ جگہ پر اختلافات۔ یورپ کے اندر رہنے بسنے والے یہ تن کے گورے من کے کالے یہودیوں نے دیکھا کہ یہ مسلمان تو آپس میں لڑ رہے ہیں، بہترین موقع ہے انہیں شکست دینے کا۔ ظالموں نے سرزمین فلسطین کے جو اطراف میں چھوٹے چھوٹے شہر تھے، جو چھوٹے چھوٹے بستیاں تھیں، جو چھوٹے چھوٹے گاؤں تھے، ان پر حملہ کرنا شروع کر دیا اور ان کو اپنے کنٹرول میں لینا شروع کر دیا۔
آپ شروع سے بیت المقدس کی تاریخ سن رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے اتار اور چڑھاؤ ہے تاریخ میں۔ ہسٹری کیا بتا رہی کہ مسلمانوں نے کبھی آتنک نہیں پھیلایا ہے، کبھی جھگڑا نہیں کیا، کبھی فساد نہیں کیا، کبھی زمین پر فتنہ نہیں برپا کیا ہے۔ ہمیشہ ان ظالموں نے فتنہ برپا کیا ہے۔ اس فتنے کو کنٹرول کرنے کے لیے مسلمانوں نے ہتھیار اٹھائے ہیں، مسلمانوں نے آواز اٹھائے ہیں، مسلمانوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں۔ اس سے پہلے مسلمانوں نے کبھی بھی جنگ و جدال، خرافات، لڑائی، فتنہ و فساد، کرائم، دہشت، ان تمام چیزوں سے مسلمان دور رہے، کبھی اس کو بڑھاوا نہیں دیا، بلکہ اس کے خلاف رہے۔ مسلمان جب خانہ جنگی کا شکار ہوا، بنو عباسیہ اور فاطمیین یہ آپس میں لڑنے لگے، ان کی آپسی جنگ کی وجہ سے، آپسی ہمہ ہمی کی وجہ سے، آپسی جو ہے اختلافات کی وجہ سے انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ فلسطین کے اطراف میں جو چھوٹے چھوٹے بستیاں تھے ان پر حملہ کرنا شروع کر دیا، انہیں ڈرا دھمکا کر کے ان شہروں کو، ان بستیوں کو اپنے کنٹرول میں لیتے، اس کا باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لیتے، اپنے قبضے میں کرنا شروع کر دیا۔ اور غالباً یہ سن 492 ہجری کا واقعہ ہے، جب انہوں نے چھوٹے چھوٹے شہروں کو فتح کرنے کے بعد، یہ 1186-87 کی بات ہے عیسوی، فتح کرنے کے بعد اب فلسطین پر کیا نام ہے حملہ کر دیا۔ ایک ایک دن میں مسجد اقصیٰ کے اندر اور دیگر جو مساجد وہاں تھے، ان مساجد میں ہزاروں مسلمانوں کو یہی صلیبی ذبح کرتے تھے، یہی تن کے گورے من کے کالے، جو یہ پیدائشی طور پر اسلام کے دشمن ہیں، وہ اپنے بھی نہیں ہیں، ہمارے بھی نہیں ہیں، وہ انسانیت کے خلاف ہیں۔ ایک ایک دن میں ہزاروں مسلمانوں کو انہوں نے مسجدوں میں شہید کیا، انہوں جو ہے ذبح کیا۔ اور یہی فاطمین جو ان کا آخری شہنشاہ تھا، آخری جو ان کا بادشاہ تھا، افتخار الدولہ، اس سے جا کر کے شکایتیں کیا، خاموش رہا، بلکہ اس کے بھی دل پر دہشت بیٹھی ہوئی تھی۔ وہاں سے بھاگا، خلافتی آواز سے بھاگا، ہیکل سلیمانی میں جا کر کے پناہ لیا، اور وہاں سے خبر دیا کہ انہی یورپیوں کو، یہودیوں کے حکمرانوں کو خبر دیا کہ دیکھو ہم جنگ نہیں لڑ پائیں گے، ہم معافی چاہتے ہیں، ہم ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں، میں معاف کر دو۔ جب معافی نامہ اس کو ملا، اب آ کر کے اپنے لشکر میں وہ افتخار الدولہ شامل ہوا۔ تو یہ تھے وہ مسلمان جن کے عقیدے میں گڑبڑی تھی، جن کے اندر شرک و بدعات نے جنم لے لیا تھا، جو اسلام اور مسلمانوں کے نام پر حکمرانی تو کرتے تھے لیکن یہ عقیدے میں باطل تھے، ان کا ایمان جو ہے فسفسا تھا، ان کا ایمان کمزور تھا، یہ بالکل گندے اور گھٹیا لوگ تھے، یہ بزدل تھے۔ مسلمان بزدل نہیں ہوتا، مسلمان باطل سے ٹکرانے کا نام ہے، مسلمان بزدل نہیں ہوتا۔ مسلمان کوئی بھیڑ اور بکری تھوڑو کہ پکڑ کر کے لے جاؤ، کہیں بھی ذبح کر دو، بازاروں میں ذبح کر کے بیچ دو۔ مسلمان بزدل نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ رب العالمین پر ایمان اور یقین اور توکل کی بنیاد پر ہمیشہ حق پر قائم رہتا ہے، اور حق بولتا ہے اور حق ہی کا ساتھ دیتا ہے۔ یہ ہے اسلام اور مسلمانوں کی سچائی اور حقیقت۔ فاطمیین نے اپنے آخری شہنشاہ افتخار الدولہ سے کہا کہ پوری بستی تہس نہس ہو رہی ہے، انسانی آبادیاں تباہ و برباد ہو رہی ہیں، مساجد پر قابض ہو رہے ہیں یہ ظالم، اور آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ اقدام کیوں نہیں کرتے؟ کچھ بھی جواب نہیں دیا، خاموش رہا۔ چونکہ جس کے اندر شرک پیدا ہو جائے، جس کا عقیدہ جو ہے کمزور ہو جائے، جس کے عقیدے میں جو ہے شرک و بدعات کی اور کفر کی آمیزش ہو جائے، جس کا عقیدہ گڑبڑ ہو جائے، اس کے اندر جو ہے ہمت نہیں باقی رہتی، اس کی ساری ہمت، ساری بہادری ختم ہو جاتی ہے۔ جب یہودیوں نے اس کو پناہ دے دیا، پناہ دینے کے بعد یہ دوبارہ واپس گیا کہ جب اب پناہ تو مل ہی گیا ہے، تقریباً 88 سال تک، سن 492 ہجری سے لے کر کے 580 ہجری تک، یعنی 1186-87 تک یہودیوں کے قبضے میں دوبارہ آیا۔ 88 سال تک بیت المقدس پر دوبارہ قابض رہے یہ یہودی۔ اس کے بعد 480 کے بعد سے نور الدین زنگی کا دور شروع ہوتا ہے۔ انہوں نے بھی کوشش کیا بیت المقدس کو آزاد کرانے کے لیے، لیکن آزاد نہ کرا سکے۔
انہی کے زمانے میں انہی کے بھائی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کا دور آیا. سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب یہ ظلم دیکھا، یہ دہشت دیکھا، یہ کرائم دیکھے اور یہ جرائم دیکھے، انسانیت کو سسکتے بلکتے اور کٹتے اور پٹتے اور مرتے دیکھا، تو اس اللہ کے بندے نے آواز اٹھایا کہ نہیں، یہاں پر تو آواز اٹھانا ضروری ہو گیا. اس نے اعلان کیا، جو مسلم حکمراں تھے ان سے جا کر کے انفرادی طور پر ملاقات کیا، کہا دیکھو ہمیں خلافت نہیں چاہیے، حکمرانی نہیں چاہیے، ہمیں کرسی نہیں چاہیے، بادشاہت کے لیے ہم نہیں آئے ہیں، ہم حکومت کرنے نہیں آئے، ہم مشورہ کرنے آئے. یہ انسانیت کٹ رہی ہے، انسانیت کا گلا گھوٹا جا رہا ہے اور تم سب لوگ بحیثیت حاکم کے خاموش ہو. ہمیں کرسی نہیں چاہیے، تمہاری حمایت چاہیے، تمہارا سپورٹ چاہیے، تمہارا ساتھ چاہیے. تم کرسی پر بیٹھے ہو، بیٹھے رہو، حاکم وقت ہو، حاکم وقت رہو. حکومت کی ہمیں کوئی خواہش نہیں ہے، بس انسانیت کے تحفظ کے لیے ہم آئے ہیں کہ آپ ہمارا ساتھ دو، ہم انسانیت کی حفاظت کریں گے. یہ جو دھارمک جگہیں ہیں ان کی جو بے حرمتی کی جا رہی ہے، وہاں پر جو گندے جانوروں کو باندھا جا رہا ہے، وہاں پر شراب نوشیاں، عیاشیاں، بدکاریاں ہو رہی ہیں، ان دھارمک جگہوں کو، دھارمک استھل کو جو ہے ایسے گندے لوگوں سے پاک اور صاف کیا جائے. اس کے بعد شام کے اندر، مصر اور بصرہ کے اندر لوگوں نے سپورٹ کیا، ان کا ساتھ دیا. وہاں کے صحراؤں میں کہا اس کے لیے ہمیں ایک فوج تیار کرنی ہے، فوج تیار کر کے انسانیت کی حفاظت کرنی ہے. یہ جو ظالم لوگ ہیں انسانیت کو بغیر کسی قصور کے مار رہے ہیں، ان کے خلاف ہمیں آواز اٹھانی ہے. الحمدللہ ایک لشکر انہوں نے تیار کیا اور تیار کر کے شام اور بصرہ اور مصر کے جو وہاں ہی کے ریگستانوں میں، وہیں کے صحراؤں میں ان کو ٹریننگ دیا اور ٹریننگ دینے کے بعد اعلان جنگ کیا. اب جب اعلان جنگ کیا، حق کا ساتھ دینے کے لیے جب یہ کھڑے ہوئے اور ان کے ساتھ ان کے کچھ ہواری مواری بھی کھڑے ہوئے، تو یہی تن کے گورے من کے کالوں نے کچھ جعلی علماء کھڑے ہوئے، کچھ جعلی جاہل علماء کو کچھ ٹوپی اور کرتا پیجامہ پہنا کر کے، داڑھی رکھوا کر کے، عالم کا بھیس بنوا کر کے ممبروں پر کھڑے کر دیے. اب وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف بیان بازیاں کرنا شروع کر دیے کہ سلطان صلاح الدین ایسا فتنہ پرور ہے، ایسا ہے، ویسا ہے، یعنی یہ انسانیت کا دشمن ہے، یہ ملک کا دشمن ہے، فلا دھم کا نہ جانے کیا کیا الزامات عائد کرنے ممبروں سے شروع کر دیے. اور اس کا ایک ہی مقصد تھا، انسانیت کی تحفظ. ظالم و جابر لوگوں سے انسانیت کی حفاظت کی جائے، یہ اس کا مشن تھا، یہ اس کا مقصد تھا، یہ اس کا ٹارگٹ تھا، باقی کچھ بھی نہیں. اور اس وقت مسلمانوں کی خانہ جنگی کا یہ عالم تھا. آج بھی مسلمان خانہ جنگی کے شکار ہیں، بحث و مباحثے، مناظرے. کوئی بولتا شادی کا کھانا جائز ہے، تو کوئی بولتا شادی کا کھانا حرام ہے. ہم اس میں پڑے ہوئے. کوئی بولتا نیت یہاں باندھو، تو کوئی بولتا نیت یہاں باندھو. ہم اس میں لڑ رہے ہیں. کوئی بولتا آمین زور سے بولو، تو کوئی بولتا نہیں آمین دل میں بولو. اس کو لے کر لڑ رہے ہیں. مسلمانوں ان فروعی مسائل میں ہمیں الجھنے کی، لڑنے کی اور بیان بازی کی اور بحث و مباحثے کی، مناظرے کی جو ہے ضرورت نہیں ہے. بالکل بھی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو جس راستے پر ہو اللہ کے لیے وہ عمل جو ہے بالکل خالص کر کے اللہ کے لیے وہ عمل کرے. جس مسلک میں بھی ہو، جس جماعت میں ہو، جس مسلک سے جڑا ہوا ہو، جس جماعت سے جڑا ہوا ہو، اس میں جو ہے اس سے جڑ کر کے رہے، لیکن عمل وہی کرے جو اللہ اور اس کے رسول سے ثابت ہو. اپنے ایسا نہیں کہ ہمارے عالم نے بول دیا ہم اسی کو آنکھ بند کر کے مانیں گے. نہیں، بولنے والا کوئی بھی ہو، اگر وہ ہمارے نبی کے خلاف ہے، اللہ کے خلاف ہے، اس کی بات ہم نہ مانیں. تو ایسے جعلی مولویوں کو خرید لیا یہودیوں نے، اور وہ ممبروں سے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف آوازیں اٹھانے لگے، طرح طرح کے الزامات عائد کرنے لگے.
بغداد میں یہ مناظرہ کر رہے ہیں، صلیبی بیت المقدس میں داخل ہو گئے، بیت المقدس پر قابض ہو چکے ہیں، ہزاروں مسلمانوں کو ایک ایک دن میں ذبح کر رہے ہیں، ان کو کچھ پرواہ نہیں، انہیں اپنے فروعی معاملات کو اٹھ کے پیشاب پر یہ بحث کر رہے ہیں، مناظرہ کر رہے ہیں کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، رفع الیدین پر یہ مناظرہ کر رہے ہیں، نیت پر یہ مناظرہ کر رہے ہیں، آمین پر یہ مناظرہ کر رہے ہیں، ان کے فروعی معاملات پر جو ہے بحث و مناظرے اور مباحثے ہو رہے ہیں، ادھر انسانیت کٹ رہی ہے، مقدس جگہوں کو ناپاک بنایا جا رہا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو آج بھی ایسے کچھ جعلی علماء ملیں گے آپ کو جو ایک چائے پر بک سکتے اور بکتے ہیں۔ حق پرست عالم وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ حق پر قائم رہتا، اچھا لگے کسی کو برا لگے اس کی پرواہ نہیں کرتا ہے، کون کیا سوچ رہا ہے اس کی پرواہ نہیں کرتا، لیکن ہمیشہ حق پر، وہ چائے پر، سموسوں پر، پیسے پر، شخصیت پر، اس پر بکنے والا نہیں ہوتا ہے، بالکل بھی نہیں۔ تو بیان بازیاں شروع کر دیے اور ادھر مسلمانوں کو مناظرے میں الجھا دیا، وہ مناظرہ کر رہے ہیں، ادھر یہ تن کے گورے من کے کالے، بغداد میں، اس کے اطراف میں، فلسطین کے اطراف، اس کے اکناف میں جو ہے مزارات، جعلی مزارات انہوں نے بنائے، اور جعلی مزارات بنا کر کے ان مزارات میں جعلی مجاور کو بیٹھا دیا، اور دن بھر الا اللہ کرتے، دن بھر الا اللہ کرتے، یہ بھی نہیں جانتا الا اللہ کیا ہے، الا اللہ کہنا چاہیے، لا الہ الا اللہ کہنا چاہیے، یہ بھی نہیں جانتے تھے، صرف الا اللہ جانتے تھے، ان کو اتنا ہی سکھایا گیا تھا۔ اور مسلمان ان مزارات میں جو مجاور تھے انہی کو اپنا حاجت روا، مشکل کشا، کیا بھیس بدل لیا، کیا کلر لگا لیا سر میں، کیا پگڑی کلردار باندھ لیا، کلردار کپڑا پہن لیا، اس کو تو اپنا رب ماننا شروع کر۔ آج بھی یہ عقیدہ لوگوں میں، اگر یقین نہیں آتا تو کوئی پاگل آ کر کے یہی روڈ پر ڈانس کرنا شروع کر دے، ناچنا شروع کر دے، رنگین ہرا کپڑا باندھ کر کے، ہرا یا لال پگڑی یا پیلا پگڑی باندھ کر کے ناچنا شروع کر دے، لوگ اس کے بھی فالوور ہو جائیں گے، اس کے معتقد ہو جائیں گے، ارے باپ رے یہ تو ڈانسر بابا ہے، یہ تو فلانے بابا، اس کو کوئی نہ کوئی نام دے دیا جائے گا، ارے باپ رے یہ تو بہت بڑے پہنچے آدمی ہے، وہ ناچنے والا، وہ کمر ہلانے والا کائے کو مسلمان ہو، کیسا مسلمان ہو سکتا؟ تو اسلامی چولا پہن کر کے اس کے پیچھے یہودیانہ جو عقیدہ چھپا ہوا تھا، یہودیانہ جو سازش چھپی ہوئی تھی، چونکہ ان کو وہ انتقام لینا تھا جو دور فاروقی میں ان کو شکست ملی تھی، اس شکست کا انتقام لے رہے تھے مسلمانوں کو لڑا کر کے، کہ مسلمان جب لڑیں گے تو کمزور ہو جائیں گے، آسانی کے ساتھ ان کو مارا جا سکتا ہے۔ اب یہ جعلی مزارات، جعلی مجاور، اور ان مزارات کے اندر دن میں الا اللہ کرتے اور رات میں اسلحے بناتے، اسلحے بنا کر کے اپنے قوم میں سپلائی کر رہے ہیں۔ یہ تو صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کا ایک قریبی دوست ابو سفیان نامی شخص تھا، اس نے جب یہ پردے کے پیچھے ان کے جعلی مزارات اور جعلی مجاوروں کے ہاتھوں سے جب یہ گندے کارنامے دیکھے، یہ بھیانک دل دہلانے والے کارنامے دیکھے، گھبرا گئے، یا اللہ یہ تو بہت بڑی سازش ہے ان مزاروں اور مجاوروں کے پیچھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سے بتا رہا ہوں، آج بھی ایسا ہو رہا ہے، آج بھی ایسا ہو رہا ہے، ایسا نہیں کہ آج ایسا نہیں ہے، آج بھی ایسا، دشمن ہمارے خلاف ہمیشہ تیاری میں ہے، وہ کسی بھی سنگٹھن کا ہو، اگر وہ دشمنان اسلام ہے، اسلام کا دشمن اور انسانیت کا دشمن ہے، کسی بھی تنظیم اور سنگٹھن سے وہ جڑا ہوا ہے، تو ہمیشہ اس کی تیاری اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے ہی میں رہتے، کہ کون سا حربہ اختیار کیا جائے، کون سی سازش اور چال چلی جائے جس سے مسلمانوں کو زخم پہنچایا جائے، مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے، مسلمانوں کو تباہ و برباد کیا جائے، ہمیشہ ان کی پلان، سوچ، ارادے اور سازش ہے، اسی بیس پر رہتے۔ ابو سفیان نے آ کر کے سلطان صلاح الدین ایوبی کو بتایا کہ یہ مزارات جو آپ کو دکھ رہے، نئے نئے مزارات بہت ہو گئے بغداد میں اور اس کے قریبی بستیوں میں، ان مزاروں کے اندر ایسے ایسے کارنامے انجام دیے جا رہے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب تحقیق کیا
تو بہت بڑا راز، بہت بڑا پردہ ان مزاروں کے پیچھے سے اٹھا، خطرناک سے خطرناک اسلحے تیار کیے جاتے تھے اور تیار کر کے ان کی قوموں میں وہ بانٹے جاتے تھے، مفت میں تقسیم کیے جاتے تھے۔ ان مزاروں کے پیچھے ان کی جو ہے جنگ کی ٹریننگ دی جا رہی تھی، مسلمانوں کو کاٹنے اور مارنے کی انہیں جو ان کو تیار کیا جا رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے، یعنی یہ تقریباً 480 کے ہجری کے بعد کا واقعہ، 1186-87 کے بعد کا واقعہ عیسوی کے، ان تمام مزارات جو جعلی مزارات، نقلی مزارات تھے، سب پر بلڈوزر چلوا دیا، سب کو گروا دیا، اور جتنے بھی یہ جعلی مجاور تھے جو اسلامی چولا پہن کر کے مزاروں میں بیٹھے ہوئے تھے، ان سب کو سخت سے سخت سزا دلوائی۔ آج بھی آپ کو بہت سارے ایسے ملیں گے جو بظاہر مسلمان نظر آتے ہیں، لیکن ان کا باطن، ان کا اندرونی یہودیوں سے ملتا جلتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، کسی پر اتنا اعتبار مت کر لینا کہ اس کی باتوں کو آنکھ بند کر کے عمل میں لا لینا، نہیں۔ یہ فتنوں کا دور ہے، فتنے کے دور میں بہت ہی پھونک پھونک کر قدم رکھنے والا ہی اپنے ایمان کو اور عقیدے کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ فلاں عالم نے بولا، فلاں عالم نے بولا، فلاں، ارے عالم کے پیشانی پر لکھا ہے کہ وہ صاحب مسلمان ہے، اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹوپی اور کرتا اور پیجامہ اور داڑھی، ہاں یہ حلیہ تو یہودیوں کے پاس بھی رہتا۔ بہرحال اس کے بعد مزاروں کو منہدم کرنے کے بعد میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے فلسطین کے اطراف میں جو چھوٹے چھوٹے بستی تھے، یہودیوں پر وہی چال چلی جو یہودیوں نے تقریباً 80 سال پہلے مسلمانوں پر چلی تھی، چھوٹے چھوٹے بستیوں کو واپس لینا شروع کر دیا، اور جب تمام چھوٹے چھوٹے بستیوں کو واپس لے لیا، واپس لینے کے بعد میں پھر سرزمین فلسطین کا محاصرہ کیا، کئی مہینے تک محاصرہ جاری رکھا، یہاں تک کہ یہ یورپ سے جو یہودی وہاں گئے تھے، تن کے گورے من کے کالے، جو وہاں آباد تھے، انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے کہ بھائی اب ہم مقابلہ نہیں کر پائیں گے، مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں، ہمیں معاف کر دو، اب ہم جزیہ دیں گے، ٹیکس دیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، قسم ہے اللہ کی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس طرح سے تم لوگوں نے میرے بھائیوں کو بیت المقدس کے اندر ذبح کیے تھے، جب تک کہ ان کے خون کے ایک ایک قطرے کا بدلہ نہ لے لوں تب تک ہماری تلوار میدان کے اندر نہیں جا سکتی۔ یہ دلیرانہ جواب سننے کے بعد ان کے جتنے بھی پوپ اور جتنے بھی رہبان تھے، بڑے بڑے علماء تھے، ان کے جو حکمراں تھے، سبوں نے سرزمین فلسطین کو خالی کر دیا، اور خالی کرنے کے بعد جس یورپ سے نکلے تھے اسی یورپ میں دوبارہ آ کر کے آباد ہو گئے۔ یہ سن 480 ہجری کے بعد کا واقعہ ہے۔ اور پھر مسلمانوں نے دوبارہ بیت المقدس کو فتح کیا۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا خلوص تھا، یہ ان کی سچائی تھی، یہ ان کے نیک جذبات تھے کہ رب العالمین نے ان کی مدد کی، اور اس مقدس جگہ کو، مقدس شہر کو ہر قسم کے غلاظتوں سے، فتنوں فساد سے انہوں نے پاک و صاف کیا۔ آج بھی اگر ہم نیک بن جائیں، ہم سچے بن جائیں، ہم اچھے بن جائیں، آج بھی اگر ہم انسانیت کے محافظ بن جائیں، انشاءاللہ العظیم میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج جو اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کی کوششیں کر رہے ہیں، یہ تن کے گورے من کے کالے، ان کو زمین ایسے نگلے گی، ہمیں مارنے کی، ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ بس ہمیں اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے، نیک بننے اور بنانے کی ضرورت ہے، انسانیت کے تحفظ کی ضرورت ہے، انسانیت کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے، ہر قسم کے خرافات سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ ان کو زمین ایسے نگلے گی، یہ جو ظالم اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کی سازشیں اور کوششیں کر رہے ہیں، اور کیا نام ہے، علماء جو ربانین ان کے ایک ایک جذباتی کیا نام ہے پوائنٹس کو لے کر کے نیٹ پر ڈالنے، بدنام کرنے کی سازشیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہوگا وہی جو اللہ کو منظور ہوگا۔ اور یہ سمجھ رہے کہ آوازیں دبے گی، نہیں، آواز نہیں دبتی، جو حق پر ہوتا اس کی آواز کو کوئی نہیں دبا سکتا سوائے اللہ کے۔
پوری دنیا بھی مل جائے اور یہ کہے کہ آواز دبا دی جائے کسی حق پرست کی، نہیں، یہ ممکن ہی نہیں۔ آج ہم نیک بن جائیں مسلمانوں، ہمیشہ ہماری یہی دعوت رہی ہے، پہلے بھی آج بھی اور موت تک بھی یہی دعوت رہے گی کہ مسلمانوں ہم اگر سچے بن جائیں، نیک بن جائیں، انسانیت کے محافظ بن جائیں، تو اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے والوں کو انشاءاللہ العظیم زمین ایسی نگلے گی کہ یورپ اور امریکہ کی ہریالیاں بھول جائیں گے۔ ان کے جو باپ اور دادا وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے بھروسے پر یہ کیا نام ہے اچھلتے اور کودتے ہیں، یہ سب کو بھول جائیں گے۔ یورپ کی عیاشیوں کی گلیاں انہیں یاد نہیں رہیں گی۔ شرط ہے ہمیں نیک بننے کی، ہمیں سدھرنے کی، ہمیں سنبھلنے کی، ہمیں ایک بننے کی، اور ہمیں ہر قسم کے جرائم اور خرافات سے دور رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ ہمیشہ رب العالمین کا وعدہ اپنے سینے میں بٹھا کے رکھو۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذین من قبلهم ولا يمکنن لهم دینهم الذی ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا۔ کائنات کے لوگوں، مسلمانوں، اگر تم سچے مسلمان بن جاؤ، ایمانیات کے تقاضوں کو پورا کرنے والے بن جاؤ، اچھے عمل کرنے والے بن جاؤ، عمل صالح کرنے والے بن جاؤ، یقین مانو ہم تم کو زمین کا بادشاہ بنا دیں گے، جیسا کہ پہلے بادشاہ بنایا تھا بنی اسرائیلیوں کو۔ لیکن انہوں نے اللہ رب العالمین کے اس نوازشات کا، اللہ رب العالمین کے اس کرم فرمائی کا غلط فائدہ اٹھایا، غلط فائدہ اٹھایا۔ بنی اسرائیل وہ قوم ہے، یہ یہودی جس کو ہم کہتے ہیں، یہ کرسچن جسے کرسچن کے نام سے جانتے ہیں، اتنی اعلیٰ یہ قوم تھی اس دھرتی کی کہ رب العالمین نے بیان کیا کہ یہ فضیلت، یہ افتخار، یہ بلندی، یہ عروج، یہ کامیابی اور ترقی کائنات کے اندر کسی اور قوم کو ہم نے نہیں دیا تھا، جو کامیابی، عروج و افتخار ہم نے یہود و نصارہ کو دیا۔ لیکن انہوں نے رب العالمین کے اس مدد کا، رب العالمین کے اس احسان کا اور کرم فرمائی کا غلط فائدہ اٹھایا۔ یاد رکھنا یہ پیغام ہے اس آیت کے اندر، اس پورے جو ہے بیان کے اندر جو ہے یہ پیغام ہے کہ اگر ہم بھی رب العالمین کے نوازشات کا غلط فائدہ اٹھائیں گے تو اس دھرتی کے ایک ذلیل قوم بن کر کے رہیں گے، ذلت بھری زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ لہذا مسلمانوں، اپنے تعلقات جو مساجد سے کمزور ہیں، اپنے تعلقات کو مساجد سے مضبوط کرنے کی کوشش کرو، اپنے ایمان اور عقیدے کو ٹٹولو، جہاں کہیں گڑبڑی نظر آئے اس کو خالص کرنے کی کوشش کرو، اسے پاک اور صاف کرنے کی کوشش کرو، جہاں بھی جرم نظر آئے، جانے میں ہو رہے یا انجانے میں ہم غلطیاں کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین سے معافیاں مانگتے رہو۔ اور انسانیت کا جو گلا گھونٹا جا رہا ہے پورے ہندوستان کے اندر یا پوری دنیا میں کہیں بھی جہاں بھی انسانیت کو کاٹا پیٹا مارا جا رہا ہے، ان کے حق میں دعائیں خیر کرتے رہے کہ الہی ان کے جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اور ان ظالموں کو جو اپنے طاقت کے نشے میں چور ہیں، طاقت کے بدلے میں اپنی طاقت کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں، انسانیت کو پیٹ رہے، پٹوا رہے، اللہ رب العالمین انہیں تو ہدایت عطا فرما، ہدایت دے دے، انہیں انسانیت کے دکھ اور درد کو سمجھنے والا بنا، انسانیت کی حفاظت کرنے والا بنا، چونکہ کرسی کا ملنا کوئی معمولی چیز نہیں، رب العالمین کے جانب سے ایک بہت بڑا کرم ہوتا، بہت بڑا احسان ہوتا ہے۔ اب اس کرسی پر بیٹھنے کے بعد اگر اس کی طاقت کا غلط استعمال کر رہا ہے تو اللہ رب العالمین کے پکڑ سے نہیں بچ سکتا، چاہے میں ہوں، آپ ہوں، کوئی ہو، موجودہ وقت کا حکومت ہو، کوئی بھی ہو، دنیا کی سپر پاور طاقتیں جتنی بھی، نہ جانے کتنی سپر پاور طاقتیں بنی اور بن کر کے تباہ و برباد ہو گئی، اللہ نے انہیں مٹا دیا، بنا کر کے اتار دیا۔ یہ عبرت اور نصیحت ہے کہ لوگوں، جب ان کے اندر سچائی تھی ہم نے بٹھا دیا، لیکن جب انہوں نے اس بیٹھنے کا، اس طاقت کا غلط فائدہ اٹھایا تو ہم نے ان کو گرا دیا۔ لہذا اللہ رب العالمین کے نظر میں اٹھنا چاہتے تو نیک بن جاؤ۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو اس پورے موضوع سے جو بھی میسیجز، جو بھی پیغامات، جو بھی دروس اور جو بھی عبرتیں اور نصیحتیں مل رہی ہیں، اللہ ہم تمام مسلمانوں کو ان تمام عبرتوں اور نصیحتوں کو اپنے زندگی میں فالو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا، اللہ ہم تمام مسلمانوں کو پوری انسانیت کا محافظ بنا، اللہ ہم تمام مسلمانوں کے جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ، جہاں بھی انسانیت سسک رہی ہے، اللہ جہاں بھی انسانیت پر ظلم ہو رہا ہے، الہی انسانیت کی حفاظت فرما، وہ کسی بھی قوم اور دھرم کا ماننے والا ہو، اللہ ہر شخص کے جس کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے، اللہ اس کی حفاظت فرما، اس پر اپنی رحمت نازل فرما، اس کے جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، بالخصوص امت مسلمہ کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ ہمارے ہی محلے کے
کے سامنے والے گلی کے یہ لالو بھائی کر کے، یعنی یہ شہزاد بھائی کے کیا نام ہے والد جو آٹو چلاتے، ان کے والد کی طبیعت کافی ناساز ہے، پیرالائسس کی شکایت ہے، غالباً کئی بیماریاں ہیں، وہ ناگپور گئے تھے علاج کے لیے لیکن وہاں سے جو ڈاکٹرز نے واپس کر دیا ہے۔ لہٰذا دعا ایک ایسا ذریعہ ہے جس ذریعے سے ہم جو ہے ان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ جہاں میں نے کہا جہاں سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، مدد کے سارے راستے جہاں مسدود ہو جاتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں، وہاں بھی ہم مسلمانوں کے لیے ایک راستہ ہوتا ہے جس راستے سے ہمیں مدد مل سکتی ہے، اور وہ دعا ہے۔ خالص خلوص نیت کے ساتھ اللہ رب العالمین کو پکارنا ہے۔ لہٰذا ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ بار الہ تو انہیں شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما، ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرما۔ اس کے ساتھ ہم مزید دعا کرتے ہیں کہ الہی ہمارے جو بھی بھائی بہن کسی بھی بیماری میں مبتلا ہے، اللہ ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما۔